ہمارے ایک جاننے والوں میں دوست و احباب میں ایک صاحب کا انتقال ہو گیا. انہوں نے اپنی والدہ کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا. والدہ کی وہ مکمل دیکھ بھال کرتے تھے, بڑا خیال. ان کا اچانک انتقال ہو گیا. تو دوسرے بھائی, ایک بھائی اس علاقے کی جو سوسائٹی جس میں وہ رہتے ہیں, اس سوسائٹی کے آنر کہلاتے ہیں. سوسائٹی پوری انہوں نے بیچی ہے, اور اب بھی سوسائٹی کے جو صدر وغیرہ بنائے جاتے ہیں ابھی بھی صدر وہی ہیں. ایک بھائی جو ہے وہ اپنا شو روم ہے, ایک بھائی کی جو ہے وہ اپنا کوئی اور بزنس ہے. جس بھائی نے والدہ کو رکھا ہوا تھا وہ بھائی مر گیا. اب تینوں بھائیوں میں فیصلہ نہیں ہو رہا کہ ماں کو اپنے پاس کون رکھے گا. بوڑھی ماں. جب اتنے بڑے بڑے اولاد ہوں گے تو اندازہ لگا لیں ماں کتنی بوڑھی ہوگی, کتنی بوڑھی ہوگی. اس ماں کو رکھنے کے اوپر فیصلے نہیں ہو رہے. بالآخر بڑی مشکل سے طے پایا. خاندان نے, دوست و احباب نے ایک کو کہا کہ یار تم لوگ کیسے ہو, کیا ہو گیا. بہت احساس دلایا تو ایک راضی ہوئے اپنے پاس رکھنے کے لیے. اب وہ جس سے بھی ملیں, جس سے بھی ملیں, 3 سے 4 دفعہ تو مجھ سے ملے تو مجھے یہی بات کہ وہ والدہ آج کل میرے پاس ہے, ذرا دعا کیجئے گا. والدہ میرے پاس ہے, دعا کیجئے گا. اس ماں نے تم 6-7 کو ایک ساتھ کھلایا, اس نے تو کبھی کسی سے دعائیں نہیں کرائیں. آج معاش کو ایسا سمجھ لیا کہ ایک ماں کو رکھنے کے لیے اولاد تیار نہیں ہے. یہ حال ہے ہم لوگوں کا. ہمارے کاروبار اور بزنس کہاں سے پنپیں گے, ہماری برکتیں کہاں سے آئیں گی جب ہماری لالچ, ہماری خواہش, ہماری جستجو دولت اور دولت کے انبار میں بڑھتی چلی جائے, اور حالت ہمارے احساسات, ہمارے تعلقات کا یہ حال ہو جائے تو ہمارا کیسے کاروبار بڑھے گا.